اگر اسلام کوئی خاص بات کہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ سبھی اس بات کے قائل ہیں جو دین رکھتے ہیں، وہ بھی جن کا دین اور مذہب پہ کوئی یقین نہیں ہے وہ بھی والدین کی توہین نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو کیوں مانا؟ اسلام والدین کے تعلق سے کون سی ایسی اہم بات کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نہ مانیں گے تو گویا اپنی آخرت کو تباہ کریں گے؟ دنیا والوں نے والدین کے تعلق سے بڑی سفارشیں کی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھا وتیرہ ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے جس منزل پر اسے رکھا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید کی ضرورت ہے۔ احترام کرنا اور ہے، ان کی عزت کرنا اور ہے، ان کا خیال رکھنا اور ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے والدین کا جو مرتبہ ہے خداوند عالم نے اس آیت میں ہمارے لیے واضح کر دیا۔ 4 آیتیں ہیں قرآن میں جس میں خداوند عالم نے توحید کے ساتھ والدین کے احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسلام میں توحید کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر اسے نہ مانا، اگر اسے تسلیم نہ کیا، اگر اس کے تعلق سے کچھ ڈھیلا پن رہ گیا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کا رکن ہے، رکن رکین ہے، اور خدا کی وحدانیت سب سے اہم موضوع ہے جس کے لیے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اگر انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن اگر توحید کا قائل نہیں ہے تو نہ اس کا عمل قابل قبول ہے اور نہ اس کے تمام خیر و خیرات خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ تو توحید جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے۔ نماز توحید کے بعد ہے، روزہ توحید کے بعد ہے، حج و زکوٰۃ توحید کے بعد ہے۔ ساری چیزیں منحصر ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا کو ایک مانا جائے۔ البتہ ایک بات واضح کر دوں کہ دنیا میں نہ جانے کتنے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں، ان کی توحید میں اور ہماری توحید میں فرق ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں خدا کو ایک ماننا ہے، ہمارے ہاں پہلے تمام خداؤں کا انکار کرنا ہے۔ ایک ماننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پیغمبر نے جب خدا واحد کی وحدانیت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے استقبال کیا کہ 360-65 تو ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں، اگر ایک آپ کا بھی آ گیا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کنجوسی پر لعنت ہو، ہم تو یوں ہی فراخ دل ہیں، خانہ کعبہ سجا ہوا ہے، چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صحن میں براجمان ہیں، تو جب اتنے ہیں تو ایک اپنا بھی لے آئیے، ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا ایک مانو،
پیغمبر نے کہا کہ پہلے سب کا انکار کرو. ایک ماننا مردانگی نہیں ہے، سب کا انکار کر کے ایک ماننا. اس لیے کہ بت کا مطلب یہ نہیں ہے، صنم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، جو پیتل کے ہیں، جو خرمے کے ہیں، جو حلوے کے ہیں، جو لکڑی کے ہیں، جو سونے کے ہیں. نہیں، تمہارے اندر بھی بت خانہ سجا ہوا ہے. اقتدار کا بت، کرسی کا بت، انا کا بت، غرور کا بت، خود پسندی کا بت. پہلے اس کو باہر نکالو. جب یہ باہر نکل جائے لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، تب تمہاری زبان اس لائق بنے گی کہ تم کہہ سکو الا اللہ. آج لا الہ الا اللہ کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں سمجھ کے لا الہ الا اللہ کہا جا رہا تھا، لوگ کہہ بھی رہے تھے سمجھ کے اور لوگ سن کے سمجھ بھی رہے تھے. لہذا اس ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر نہ جانے کتنوں کو موت کی سزا دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والا بھی سمجھ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں، اور سننے والے بھی سمجھ رہے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے. لہذا لا الہ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جسے ہر ایک اپنی زبان سے جاری کر دے. نہیں، تم میں اگر معاشرے کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہو، سماج سے ٹکرانے کا اگر جگر ہو، اس لیے کہ جب تم کہو گے لا الہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابو جہل والا بھی نہیں، ابو سفیان والا بھی نہیں، سونے اور چاندی والا بھی نہیں، جو اندر بسا ہوا ہے وہ بھی نہیں. تو جب سب کی دکانیں خطرے میں پڑ جائیں گی تو لا الہ الا اللہ کہنے والا محفوظ نہیں رہے گا. پہلے سوچ لو تمہارے اندر اتنی بہادری اور شجاعت ہے یا نہیں. اس لیے کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. صلوات کرو. اس لیے کہ جب ہم سمجھ کے کہتے ہیں لا الہ، یہ چیزیں ہمارے اندر اثر کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اکبر سب سے بڑا. سب سے بڑا جب معنی ہے تو حزم بھی ہونا چاہیے. صرف زبان سے نہ کہیں اکبر. پھر اس سے بڑا کوئی نہیں، چاہے سپر پاور ہو، چاہے اقتصادیات کے میدان میں آگے ہو، ہتھیاروں کی سپلائی میں طاق ہو. اکبر اگر اللہ کو کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اکبر مانا ہے اسی کو انسان نظر میں رکھے. ورنہ کہہ رہے ہیں خدا کو اکبر اور سجدہ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اکبر کہنا اور ہوتا ہے، دل سے اکبر کہنا اور ہوتا ہے. صلوات کرو. زبان سے اکبر کہا ہے تو دل سے بھی اکبر کہو کہ اس سے بڑا کوئی نہیں. اور جب کوئی خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے. توحید اسلام کی بنیاد ہے. تو جیسے توحید کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے خداوند عالم نے جب ذکر کیا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے معبود حقیقی کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نگاہ پروردگار میں جو حیثیت اسلام کے اندر توحید کی ہے وہی حیثیت احسان والدین کی ہے. آسان لفظوں میں
جس طریقے سے توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اگر اس نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، لیکن احسان والدین میں کوتاہی کی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، بہت جامع اور بہت ہی معنی کلام ہے والدین کے تعلق سے، جس میں خداوند عالم نے تمام نشیب و فراز کو سامنے رکھا ہے۔ بالوالدین احسانا انشاءاللہ وہ کر کے 1 منٹ میں اس کی توجیہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جیسا منشور اسلام نے دیا ہے، جیسا مرتبہ والدین کو خدا نے اسلام میں فراہم کیا ہے، دنیا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہاری خوش قسمتی کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک نہ کرنا۔ یہ اف کہاں کہا جاتا ہے؟ اچھی بات کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے، خوشگوار گفتگو کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات انسان سنے جو اسے ناگوار گزرے، اور یہ کہاں؟ جب یہ بوڑھے ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم جسے طولانی عمر دیتے ہیں اسے اس کے اولین خلقت کی طرف پلٹا دیتے ہیں، یعنی جو بوڑھا ہے آج اس میں بچپنا لے آتے ہیں۔ بچپنا کیسا؟ بچپنے میں ہاتھ تھے، طاقت نہیں تھی، پیر تھے، قوت، آنکھیں تھی، پہچانتا نہیں تھا، کان تھے، تشخیص نہیں دیتا تھا۔ بوڑھا ہونے کی صورت میں بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے بار بار تم سے کوئی بات کہی جائے اور تمہیں ناگوار گزرے، لیکن تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اف والدین کے مقابلے میں اف نہ کہنا۔ عزیزان گرامی، خدا کتنا کریم ہے کہ جس نے والدین کو والدین بنایا ہے۔ شادی کرنا ہمارا کام ہے، والدین بننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا کرم نہ ہو تو ڈاکٹر کی دوائیں فیل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے تعویذ گنڈے کام نہیں آتے ہیں، نہ جانے کتنی جوخم اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آنگن میں بچے کی کلکاری نہیں سنائی دیتی ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو راشن کارڈ میں جگہ نہیں بچتی ہے، نہیں دیتا ہے تو سارے جتن ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم والدین اپنے اعتبار سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ خدا بناتا ہے۔ والدین بھی اس نے بنایا اور والدین کا مرتبہ بھی اس نے بتایا۔ ہم اپنی محنت سے والدین نہیں بنے ہیں، اس نے والدین بنایا، اور والدین بنا کر کے کہا بالوالدین احسانا۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی خدمات کیا ہیں؟ اس لیے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری آغوش میں کون آنے والا ہے۔ ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔
تو ان کا کمال کیا ہے؟ کہ ہم نے والدین بنایا ہے، لیکن دو کام ہے، ایک کام خلقت کا ہے، دوسرا کام تربیت کا ہے، جو میں رک کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ منشور کیسا پیش کیا؟ ہر اعتبار سے جامع اور مانے کہ انسان کی ساری چالاکیاں رکھی رہ جائیں۔ اگر تم سے یہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو تمہارے لیے ناگوار ہے، لا تقل لہما اف۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم خدا میں اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو خدا اسے استعمال کرتا۔ یعنی نگاہ پروردگار میں والدین کی اتنی اہمیت ہے کہ اف بھی نہ کہنا۔ ٹھیک ہے، ہم اف نہیں کہیں گے، لیکن غصہ دکھانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ جاتے جاتے اتنی زور سے دروازہ بند کیا، ہے ایک طریقہ یا نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اف نہ کہنا، اف نہیں کیا، نہیں، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں جھڑکیں گے، بات ہی نہیں کریں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اظہار ناراضگی کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو چھوڑ نہ دینا، ان کے پاس آؤ، بیٹھو، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سٹھیا گئے ہیں، تم تو جوان ہو، یہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، تم تو آ کے صحیح باتیں کرو۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آؤ ان سے اچھی گفتگو، اچھی باتیں کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی بات کرنے چھوڑ دینے کی ایک اظہار ناراضگی کی ترکیب ہے جو قرآن برداشت نہیں کرتا۔ ساری چالاکیوں کو پکڑ کے قرآن آواز دیتا ہے کہ تمہاری ساری ہوشیاری ہم نکال دیں گے، اس لیے کہ جس طریقے سے تم ان کے سامنے آ کر کے ان کی اذیت کا سبب بن سکتے ہو، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے والدین ہیں۔ اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، بات کرنا چھوڑنا نہیں۔ آؤ قل لہما قولا کریما، اور یاد رکھو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے آنا تو سینہ تان کے نہ آنا، اکڑ کے نہ آنا، اس لیے کہ جو کچھ ہو انہی کی بدولت ہو۔ آج اگر IAS بن گئے، IPS بن گئے، کلکٹر صاحب بن گئے، آفیسر بن گئے، تو اگرچہ یہ چپراسی تھے، لیکن اگر انہوں نے مدد نہ کی ہوتی، ایک رات یوں ہی تمہارے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا۔ لہذا ان کے سامنے جب آنا تو سینہ تان کے نہ آنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کے آنا۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ والدین کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اپنے شانوں کو جھکا کے آنا جب تک زندہ رہیں، اس لیے کہ یہ وظیفہ شرعی ختم نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے والدین سے چلے گئے اب کچھ واجب نہیں ہے، نہیں، جب تک زندہ رہیں خدمتوں کا انداز کچھ اور ہے، دوا لانا ہے، لباس دینا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ کرنا ہے۔ اور جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ ختم ہوئے ہیں، خدمت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب خدمت کا انداز دوسرا ہے، ایصال ثواب کا۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دیکھو انہیں فراموش نہ کر جانا، انہیں بھول نہ جانا، انہیں نظر انداز نہ کرنا۔
بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت فرما جیسے بچپنے میں اپنے رحم و شفقت سے انہوں نے پالا ہے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف والدین کو حق نہیں دیا ہے، اولاد کو بھی حق دیا۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ دعا کر رہی ہے پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بھی ہوش میں آ جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ مرنے کے بعد کیسی دعا چاہیے؟ جیسی دعا چاہیے ویسی ہی تربیت چاہیے، جیسی تربیت کرتے جاؤ گے ویسی دعا ملتی جائے گی۔ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر والدین کی طرف سے کوئی کوتاہی کرے تو وہ آنکھ ہو جاتا ہے، اور اگر والدین اپنے فرائض انجام نہ دیں تو وہ آنکھ ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی زندگی میں خدمت کرے، مرنے کے بعد والدین کو فراموش کر دے، تو زندگی میں ملحق تھا، مرنے کے بعد والدین سے آنکھ ہو گیا۔ ممکن ہے زندگی میں آنکھ ہو، توجہ نہیں دی، لیکن مرنے کے بعد والدین کے ہوش میں آ گیا، والدین کے لیے اس نے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، واجبات انجام دیے، یہ آنکھ شدہ ملحق ہو جاتا ہے۔ تو جیسی دعا چاہیے ویسی تربیت ہونا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک کیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب تک دنیا میں انسان باقی رہتا ہے تب تک خدمت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن جب